شاٹ ہے جس میں آپ کو میں جو ہے کچھ تصاویر دکھاؤں کہ کس طریقے سے جو ہے خواتین کا جو ہے اویئرنیس خواتین کی پھیلائی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے پنک ریبن کتنا اپنا واضح کردار ادا کر رہا ہے، اسی حوالے سے جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو کہ مختلف ہسپتالوں سے لی گئی ہیں جس پر جو ہے خواتین کے اندر بڑھتا ہوا کینسر اور اس کے رجحان کے جو ہے اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے پنک ریبن کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کس طرح یہ پاکستان کے اندر جو ہے کب سے یہ پھیلنا شروع ہوا اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں کینسر کی روک تھام کے لیے، جو ہے ابھی بھی کئی ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس پر جو ہے حکومت کی توجہ دلانے کے لیے آج ہم نے کوشش کی کہ ہم پنک ریبن کے سی او عمر آفتاب کو بلائیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے اوپر جو ہے کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ عمر آفتاب صاحب، آپ کو لبرٹی شو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے ایشیا کا ایک بڑا ملک ہے، اس کے علاوہ ایشیا کے اندر اور کتنے ممالک ہیں جہاں پر یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے؟ شکریہ جی، آج آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ہمیں موقع دیا بات کرنے کے لیے۔ میں ایک کوئک کمپیریزن اگر آپ کو دوں تو پاکستان میں جو رسک فیکٹر ہے وہ ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے اس کو بریسٹ کینسر کا رسک ہے، اور دوسری طرف انڈیا میں یہ جو ریشو ہے یہ 22 میں سے 1 ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی خطے کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو شرح پاکستان میں ہے وہ تقریباً انڈیا سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا سر کہ اس کی روک تھام کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، کس طریقے سے اس کا تدارک جو ہے وہ ممکن ہے؟ جو اس میں کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ ایک واحد ایسا کینسر ہے جو ایک تو ایکسٹرنل جو اس سے علامات سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو بیسک ایک پہلا سٹیپ ہے ایک خاتون کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا خود معائنہ کرے، ہر مہینے جو ہے وہ اپنا خود معائنہ کرے، اور اگر اس کو کوئی ایسی چیز فیل ہو تو کوئی چینج فیل ہو اپنے جسم میں تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ سو یہ سیلف ایگزامینیشن جو ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور ایک بہت سمپل سٹیپ ہے جو ہر خاتون خود کر سکتی ہے۔ عمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح جو ہے کینسر کے حوالے سے شوکت خانم ہسپتال ہے یا اس کے علاوہ اور جو دیگر ہسپتال ہیں جہاں پر کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کے اوپر جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، کیا یہ بریسٹ کینسر یا اس کے علاوہ جو کینسر ہیں کیا اس کے لیے جو ہے کوئی ایسے ہسپتال موجود ہیں جہاں پر اس کا کم اخراجات میں اس کا علاج ممکن ہو؟ بالکل جی، پنک ریبن کیمپین جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور بہت آپ کے پروگرام کے توسط میں بلکہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے ان کے 14 کینسر کے ہاسپٹل ہیں اور بہت چھوٹے شہروں میں بھی ہیں، جس طرح کہ بہاولپور میں، لاڑکانہ میں، جام شوروں میں، اور یہاں پہ جو ہے یا تو بالکل بہت سستا علاج کیا جاتا ہے اور جو ایسے غریب پیشنٹس ہیں ان کا فری ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، اس کی جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے فری علاج بھی کیا جاتا ہے، کچھ خواتین جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنا معائنہ خود کریں، لیکن اس کے علاوہ سال میں کتنی بار جو ہے اپنا چیک اپ یا 2 سال میں کتنی بار اپنا چیک اپ جو ہے خواتین کروائیں، اور اس کے لیے کون سے ایسے نیئرسٹ پلیسز ہیں یا جہاں پر جو ایٹامک ہاسپٹلز ہیں جہاں پر وہ جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کے جو 3 سٹیپ ہیں، وہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ 20 سال کی عمر سے ہر خاتون جو ہے وہ اپنا خود معائنہ کرے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہر 2 سال کے بعد اپنی جنرل فزیشین جو ہے یا کسی گائناکالوجسٹ یا لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک کرائیں، اور اس کے علاوہ ایک جو چھاتی کا ایکس رے جو ہے جس کو میموگرام کہتے ہیں، یہ 40 سال کی ایج کے بعد جو ہے وہ ہر 2 سال کے بعد کرانا جو ہے یہ ریکمینڈیڈ ہے، اور اس کے لیے تمام جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں فیسلٹی اویلیبل ہے۔ لاہور میں انمول ہاسپٹل ہے ایٹامک انرجی کا، وہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اور بالکل بہت کم قیمت پہ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور بلکہ پنک ریبن ایٹامک انرجی کے ساتھ مل کے ایک موبائل بس چلا رہا ہے جو آپ نے ابھی پکچر بھی شروع میں دکھائی، اور اس بس کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگ یہ اسکریننگ جو ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور سر یہ بتائیے گا کہ ماں سے جو ہے بچے کے اندر بھی یہ کینسر جو ہے یہ پایا جا سکتا ہے؟ جو پاکستان میں جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں سے ایک رسک فیکٹر جو ہے وہ جینیٹک بھی ہے، کہ اگر کسی خاتون میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو تو بالکل اس کی آگے اولاد جو ہے اس میں یہ بالکل، کیونکہ جینیٹک فیکٹر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے۔
ٹھیک، اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ مردوں کے اندر یہ اس کی جو شرح ہے وہ کتنے فیصد ہے؟ جی یہ بہت کم لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ 1% جو بریسٹ کینسر ہے یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس کے حوالے سے جو ہے آگاہی مہم میں جس طرح پنک ریبن جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے آپ کا کوئی ساتھ دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی سیمینار وغیرہ منعقد کروائے ہیں ماضی میں؟ ہم پنک ریبن جو بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہم ایز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ہے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہمارا MOU جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہوا ہے، جس میں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان میں اویئرنیس پروگرام رن کریں گے. کیونکہ یہاں پہ میں بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ صرف 40 سال سے اوپر جو خواتین ہیں اور شادی شدہ خواتین ہیں ان کو ہی صرف ہوتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم پاکستان میں بہت تیزی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ بچیاں جو کہ اپنے 20-22 سال کی ایج میں ہیں ان کو بھی بریسٹ کینسر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ٹھیک، عمر صاحب اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ ارلی ڈیٹیکشن اس کی جو ہے ارلی طور پر اس کو قابو پانے کے لیے صرف ایک وہی حل ہے جو اپنے آپ کا انسان خود معائنہ کرے، یا جو ہے سال میں ایک بار لازمی طور پر اپنا پوری طور پر جو ہے طبی معائنہ کروا لینا چاہیے؟ دیکھیں طبی معائنہ کرانا تو بالکل ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھی عادت ہے، لیکن یہ کہ یہ جو سیلف ایگزامینیشن ہے یہ 20 سال کی ایج کے بعد ہر خاتون کے لیے ہر ماہ جو ہے وہ کرنا ایک سٹینڈرڈ پریکٹس جو ہے وہ کے طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسی جسم میں چینج آئے اس کو بر وقت جو ہے وہ اس کو پکڑا جا سکے اور اس پہ علاج کرایا جا سکے. اور بریسٹ کینسر جو ہے وہ واحد ایسا کینسر ہے جو اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو تو جو اس میں صحت مند ہونے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اس کے ہائی رسک فیکٹرز کیا ہیں، کس طریقے سے کیوں ہو جاتا ہے یہ جو مرض لاحق ہوتا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو ڈیفینیٹلی جیسے جینیٹک جو فیکٹر ہے وہ بالکل ہے. ایک ایسی خواتین جو لیٹ ایج میں شادی کرتی ہیں یا ان کا جو پہلا بچہ جو ہے وہ 30 سال کی ایج کے بعد ہوتا ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، کیونکہ ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ اگین ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ابھی UK میں انہوں نے انڈین اور پاکستانی خواتین کے اوپر ایک اسٹڈی کی، انہوں نے کمپیئر کیا کہ کیوں پاکستان میں بریسٹ کینسر زیادہ ہے اور انڈیا میں کم ہے. انہوں نے 2 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے، جس میں کہ ایک ہماری ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں، کیونکہ ہم فیٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں اور انڈینز جو ہیں وہ زیادہ تر ویجیٹیرین ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ موٹاپا جو ہے وہ ایک اگین بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سر جس طرح جو ہے پانی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے بہت کم ایسی اب جگہ باقی ہیں جہاں پر صاف پانی پینے کو ملتا ہے. کیا پانی کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ کینسر کے اندر کوئی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے پانی کی وجہ سے؟ پانی کی تو ابھی ایسا ریسرچ جو ہے وہ اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر کے حوالے سے نہیں ہو سکی، لیکن ابھی ایک ریسرچ جو کی گئی ہے دودھ کے حوالے سے، وہ اس کا لنک ضرور پایا گیا ہے. کیونکہ جو دودھ زیادہ لینے کے لیے جو جانور کو جو اسٹیرائڈز کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ٹیکے کا جو اسٹیرائڈز کا جو افیکٹ ہے وہ ہماری جو بچیاں ہیں پاکستان میں ان کو وہ بہت افیکٹ کر رہا ہے، ان میں ہارمونل امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک فیکٹر یہ ضرور دیکھا گیا ہے بریسٹ کینسر کی انکریز میں. ٹھیک ہے، تمباکو نوشی کے حوالے سے کیونکہ جو ہے اب تقریباً 30% سے زائد خواتین کے اندر تمباکو نوشی کی بھی جو ہے عادت وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے شیشہ، اس حوالے سے کیا یہ بھی جو ہے بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں کینسر کی؟ تمباکو نوشی اور شیشہ جو ہے وہ اور کینسر تو ڈیفینیٹلی ان کا ریزن بنتے ہیں، لیکن مطلب بریسٹ کینسر کے لیے جو ہے وہ الکوہل کا یوز جو ہے وہ زیادہ میجر رسک فیکٹر ہے ایز کمپیئر ٹو اسموکنگ. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر مکمل طور پر قابو کیا پایا جا سکتا ہے؟ یہ کینسر جو ہے قابل علاج ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کتنے فیصد چانسز ایسے ہوتے ہیں جس طرح سال میں 40,000